الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. عن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه البخاری ومسلم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں. کون ہوں؟ محمد. اور میں احمد ہوں. کتنا ہو گیا؟ 2. اور میں ماہی ہوں، یعنی میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. ایک تنہا آپ آئے اور پورے عرب کی سرزمین سے الحمدللہ کفر کا ختم ہو گیا، جی صفایا ہو گیا. اور میں حاشر ہوں. کتنے نام ہو گئے؟ یعنی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہ آئے گا. یہ ہمارا جو درس ہے وہ ختم نبوت کا درس. اور میں عاقب ہوں. ایک نام آپ کا کیا ہے؟ عاقب. عین الف قاف اور با. اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو. جس کے بعد کوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نام بھی ایسے عطا کیے کہ جس نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اب قیامت آئے گی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہ بنایا جائے گا نہ نبی آئے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے سے نبی ہیں، پر وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے بطور خلیفہ کے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، چونکہ ان کی نبوت کا دور حضور سے پہلے کا ہے. اسی حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ یحشر الناس علی قدمی. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے قدم سے مراد زمانہ ہو، یعنی جس وقت علامات قیامت کے ظہور کے ساتھ میں اپنے قدم پر کھڑا ہوں گا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی شریعت. اس کا کیا مطلب؟ کہ اب قیامت تک میں ہوں، میری ہی شریعت اور میں ہی نبی ہوں. یہ حدیث ہر قسم کی نبوت کے انقطاع یعنی نبوت اب نہیں کسی کو ملے گی خبر دے رہی ہے، خواہ پہلی شریعت کے تابع ہو یا نئی شریعت کے تابع ہو، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سنیے ذرا حضور کے نام کی طرف تشریح. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نام آپ کی کسی نہ کسی صفت کی جلوہ گاہ ہے. ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا گیا، ہر نام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. صرف ایک علم نہیں، یعنی ایک نام نہیں جس کا مقصد کسی ذات کا تعارف ہوتا ہے. ہم لوگوں کا نام کیا ہے؟ نام رکھ دیا صرف تاکہ پہچان ہو جائے اور تعارف ہو جائے. لیکن حضور کے ہر نام کے پیچھے علم کا سمندر چھپا ہوا ہے. اور بس یہی وجہ ہے کہ آپ کے اسما یعنی نام بہت ہیں. قرآن میں ہم لوگوں کے دیکھا ہوگا شروع میں اللہ کے 99 نام ہیں اور آخر میں حضور کے حضرت خاتم النبیین کے نام ہیں. چلیے، عرب میں اسما کنیتوں یعنی کنیت اور القاب کے
تعدد کا کچھ دستور بھی تھا، یعنی ایک ایک آدمی کے کئی کئی لقب ہوتے تھے، نام ہوتے تھے جی، جیسے اپنے سامنے بھی ہے، نام کچھ اور ہے اور نام اس کا پکارتے ہیں کسی اور نام سے جی۔ اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات اور ان کے افعال و اقوال خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، آمدن ہو یا بھول کر، سب حقائق و اسرار کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں۔ ہر نام کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے اسما بھی صرف تعین شخصیت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی اپنی جگہ ایک گنجین معارف ہوتے ہیں، خزانہ کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ اسما ان صفات، اوصاف و مبانی کے ترجمان ہوتے ہیں جو دست قدرت نے ازل سے ان میں ودیت رکھے ہیں۔ اگر ان کو رحیم کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ در حقیقت پیکر رحمت ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ماحی کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ حقیقت آثار کفر کو مزمحل اور کمزور بنا کر فنا کے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو عاقب کہا جاتا ہے، جیسے حضور کا نام عاقب ہے، تو اس لیے کہ وہ در حقیقت آخر میں آنے والا ہوتا ہے، اس لیے حضور کا نام اللہ نے عاقب بھی رکھا۔ غرض جتنی پر از حقیقت و اسرار ان کی ذات ہوتی ہے، اسی قدر حقیقت سے لبریز ان کے اسما یعنی نام بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کو آپ صرف ناموں کا ایک ڈھیر نہ سمجھیں اور نہ ایسا بے حقیقت تصور کریں جیسا کہ ہر ماں، ذرا غور سے سنو، صرف محبت میں اپنے بیٹے کا خوبصورت سے خوبصورت نام رکھ دیتی ہے، خواہ اس نام میں کوئی اثر ہو نہ ہو۔ وہ سیاہ فام بچے کو چاند کہہ کر پکارتی ہے، کسی عورت کا بچہ کالا بھجونگا ہے پھر بھی کیا نام رکھ دیتی ہے، حالانکہ وہ تو چاند نہیں، وہ تو کالا ہے۔ اور غبی سے غبی لڑکے کا نام ذکی تجویز کر دیتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ بے حقیقت ہوتا ہے کہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما یعنی نام کو اس نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کو کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگین چلمنے سمجھے، جن میں چھن چھن کر آپ کے کمالات نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب ضرور کہیں ملے میری تو تم خریدو، اس کو پڑھو۔ احمد و محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، دو نام کی تشریح کریں گے آج، اگر ہو گئی تو آج، ورنہ دوسرے دن کریں گے۔ قاضی ایاز کی کتاب ہے الشفا، کیا نام ہے؟ الشفا فی حقوق المصطفیٰ۔ بال کھڑے ہو گئے۔ محبت و عقیدت میں ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کی نظیر نہیں ہے کائنات عالم میں۔ اور اس کتاب کے خصوصیت میں لکھا ہے کہ ترازو جانتے ہو، ایک پلڑے میں کتاب رکھو اور دوسرے پلڑے میں کسی پیالے میں اتنا وزن کر کے پانی رکھو، اور اس پانی سے جس مریض کو پلا دو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اس کتاب کی خصوصیت، اس کا نام کیا ہے؟ الشفا فی حقوق المصطفیٰ۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے، ہندوستان میں بھی چھپی ہے، کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے نظیر تھی، اللہ حضور کی ذات کیا ہے؟ بے نظیر ہے۔ بے نظیر سمجھتے ہو؟ دنیا میں جس کی کوئی، اللہ آسمان پر خالق کائنات ہے، اور اس کی مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ آپ کے یہ اسما بھی بے مثل ہی تھے، آپ سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ نام رکھنے کا خیال بھی نہ تھا، حتیٰ کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ نزدیک آ گیا، کاہنوں نے، منجموں نے، اہل کتاب نے نام لے کر آپ کی آمد کی بشارتیں دی۔ نجومیوں نے کہا آخری نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد و محمد ہے۔ تو لوگوں نے اس نبی منتظر کی لالچ میں اپنی اولاد کا نام محمد اور احمد رکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ نبی آخری آنے والا ہے، تو لوگوں نے لالچ میں اپنے بچوں کا نام، جی، جہاں تک تاریخ سے ثابت ہوتا ہے جن کے نام محمد اور احمد رکھے گئے تھے ان کی کل تعداد 6 تک ہے۔ کتنی ہے؟ 6۔ جی،
سہیلی نے سے تو صرف 3 ہی بتلائے ہیں. اس کے نام بھی ہے محمد بن سفیان، محمد بن احیمہ، محمد بن عمران. سہیلی نے اپنے ابو عبداللہ بن خالوہ کا خیال بھی نقل کیا ہے. علامہ ابن حجر نے 8ویں صدی میں جب پھر اس کے درپے ہوئے تو انہوں نے ان کی تعداد 20 تک پہنچا دی. سب نام کو ختم کر کے پھر جب کر دیا تو 15 قرار پائی. سنو اب سنو کہانی. خلیفہ بن عبداللہ نے محمد بن عدی سے پوچھا تمہارے والد نے تمہارا نام زمانہ جاہلیت میں محمد کیسے رکھ دیا؟ انہوں نے جواب دیا اس کے متعلق جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے ایسا ہی میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں قبیلہ بنی تمیم کے 3 اور شخصوں کے ہمراہ ابن حنفیہ غسانی کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ شام کی طرف گیا. سنو کہانی. ہم ایک ایسے چشمہ پر جا کر اترے پانی پر جو گرجا کے قریب تھا. گرجا کا منتظم یعنی پادری ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، تم دوڑ کر ان کو قبول کر لینا. ہم نے کہا ان کا نام؟ اس نے کہا ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس سفر سے ہم واپس ہوئے تو اتفاقاً ہم سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے اور اس لیے ہم سب نے اپنے اپنے بیٹوں اور لڑکوں کا نام محمد رکھ دیا اس لالچ میں کہ کہیں ہمارا بیٹا ہو گیا. چل ٹھیک ہے تو اس سے آگے اگلے